پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاؤ، پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے، پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کو گولی مارو، پاکستان سے تم نکل جاؤ زندہ سلامت باہر کسی بھی کنٹری، افغانستان میں چلے جاؤ، لیکن چلے جاؤ، کیونکہ پاکستان تمہیں کچھ نہیں دے گا فیوچر کے اندر۔ پاکستان تمہیں صرف رسوا کرے گا، پاکستان صرف تمہیں کاٹے گا، تم سے ٹیکسز لے گا، ساری چیزیں کرے گا۔ مطلب پاکستان تمہارا جینا حرام کر دے گا اگر تم یہاں پہ رہو گے۔ تمہارے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا، تمہاری زندگی کوئی نہیں ہوگی، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جتنی محنت تم پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہو، اگر اتنی محنت تم باہر کرتے تو آج بلینئر ہوتے، آج ملینئر ہوتے، آج کما رہے ہوتے، کیونکہ میں 2019 سے محنت کر رہا ہوں اور مجھے لوگ یہی کہتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ دیکھیں، ہم اگر اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، ہم نیو جنریشن، کیونکہ دیکھیں ابھی پچھلے جو آرٹیکل آئے تھے اس کے اندر کتنے 7 لاکھ طلبہ جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اگر ہم ہی چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، نیو یوتھ، نیو جنریشن، تو آپ یہ بتائیں کہ ملک کو پھر وہی لوگ چلائیں گے، وہی ان پڑھ جاہل لوگ چلا رہے ہوں گے نا۔ جو ہم جیسے پڑھے لوگ جب چلے جائیں گے تو پیچھے کون ملک چلائے گا؟ ان پڑھ جاہل لوگ ہی چلائیں گے، وہی عیاشیاں کریں گے، اور وہ پھر ہم باہر جا کے انگریزوں کے کتے وغیرہ ہی صاف کریں گے، انگریزوں کے گھروں کو صاف کریں گے، نوکریاں ایسی چیپ نوکری کر رہے ہوں گے۔ اور یہی یہاں کے جو لوگ ہیں ان پڑھ جاہل لوگ، وہ وہاں پہ صرف عیاشی کے لیے، وزٹ کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، ملک کو اس ٹائم تک مت چھوڑو جب تک آپ کے اوپر زیادہ مجبوری نہیں ہے۔ اسٹڈی کے لیے جا رہے ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اسٹڈی کریں، پڑھائی علم ضروری ہے، لیکن اس وجہ سے، معیشت کی وجہ سے ملک کو چھوڑنا، یہاں سے تنگ ہونے کی وجہ سے ملک کو چھوڑنا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ سوچو، دیکھو ملک کے اندر آپ اپنی سوچ تو بناؤ نا، اب اپنی سوچ بناؤ کہ ہم چینج کریں گے۔ یہ مت کو کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یقین جانے 1% 1 man آرمی جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے تم یہ مت سوچو کہ ہم نہیں تبدیل کر سکتے۔ یقین جانے اگر یوتھ کھڑی ہو جائے نا، اگر نوجوان کھڑی ہو جائے، قسم سے بس ملک کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، قسم اٹھا دی۔ اگر نوجوان متحد ہو جائیں، جتنی بھی تنظیمیں، کتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، آپ اندازہ لگائیں، تو ہم کیا برے لوگوں کو کرسیوں سے اتار نہیں سکتے؟ وہ لوگوں کو کرسیوں سے نہیں اتار سکتے جو ملک کو نچوڑ کے کھا رہے ہیں، جو ملک کے اندر سسٹم کو خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ملک سے اختلافات کبھی نہیں ہونے چاہیے۔ سسٹم سے اختلاف کرو کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، پارٹی سے اختلاف کرو، حکومت سے اختلاف کرو، لیکن سسٹم، ملک سے کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ جو سبز جھنڈا ہے نا، یہ اس سے کبھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ ہوں گے، نوجوان ہوگی جو ملک کو چلانے والی ہوگی، ہم چلائیں گے ملک کو۔ یہ سارے لوگ کان کھول کے سن رہے ہیں، جو برے کرپٹ لوگ ہیں، کہ دیکھیں یہ سانسیں بند ہو جانی اور اللہ کو پھر جواب دینا ہے۔ اس لیے اپنی یہ دنیا جنت مت بناؤ، اس دنیا کو اپنے لیے جو ہے تم یہ مت سوچو کہ ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے۔ اسی لیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو۔ جس دن نوجوان کھڑی ہوگی نا اور متحد ہوگی، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ بلا وجہ ملک کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک تمہارے باپ دادوں نے خون کے بدلے لیا، اپنا خون دیا، یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ ہم لوگ اپنی باتیں سنتے ہیں نا، پٹھان زیادہ تر ہمیں اپنے گھر والے واقعات سناتے ہیں، ہم بزرگوں میں بیٹھتے ہیں، اجرے میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیروں پہ بیٹھتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے ان باتوں سے کہ بھائی بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بزرگ لڑے کس طرح انگریزوں سے۔ اس چیز کو نوٹ کرو۔ تو کیا مطلب ہم خون بھی ہم دیں اور ملک بھی ہم چھوڑیں اور ان کو دے دیں؟ وائے بھائی، کیوں؟ وجہ تو پوچھو۔ تو اس لیے ملک کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ رہو، اپنی آواز بلند کرو۔ کون کہتا ہے اٹھائے گا؟ صحیح، تم متحد ہو کے آواز اٹھاؤ۔ جہاں پہ تمہیں کرپٹ نظام نظر آ رہا ہے، کرپٹ سسٹم نظر آ رہا ہے، تم کرپٹ سسٹم کے خلاف بولو، ملک کے خلاف مت بولو، ملک کے خلاف لوگوں کو مت ورغلاؤ۔ ملک کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر ترقی نہیں کر سکتے، وہ نوجوان، وہ لوگ، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے جو ملک کے خلاف ہو، جو اس جھنڈے کے خلاف ہو، جو اپنے، دیکھو اختلافات ہم مانتے ہیں کہ ہوتے، لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن یار اس سرزمین کے خلاف بولنا غلط ہے، اپنے اداروں کے خلاف بولنا غلط ہے۔ ایک بندے کی وجہ سے پورا ادارہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا اور ایک بندے کی وجہ سے پورا ادارہ غلط بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا ادارہ غلط ہے، پورے انسٹیٹیوٹس غلط ہیں، پورے سب کچھ۔ آپ ان اداروں میں اچھے لوگوں کو تلاش کرو اور اچھے لوگوں کی سپورٹ سے برے لوگوں کو نکال دو، برے لوگوں کو سائڈ پہ کر دو، برے لوگوں کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنا شروع کرو۔ ہوگی طاقت، ہوگی۔ آج کل دور اس سوشل میڈیا کا ہے، اس لیے ملک سے میں کبھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کے لیے کچھ ضرور کروں گا اور دنیا سے ہٹ کر کروں گا، اس ملک کا نام ضرور
مشہور کروں گا. شکریہ. اللہ حافظ.